ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ یہ مادی لوہریے کے ساتھ انڈے دے کے کڑک ہو چکی ہے۔ اس مادی کے پہلے ہم نے بچے لیے ہیں، 3 بچے التمش بھائی کے دوست ہیں، ان کے پاس چلے گئے ہیں، چوچیاں تھیں۔ ایک چوچی میرے پاس رہ گئی ہے، وہ چوچی اب تقریباً کو 4 مہینے کی ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ ہم نے اس کے انڈے لے کے مادی بٹھا دی ہے لوہریے کے ساتھ ہی نا، اس کو نہیں بٹھایا انڈوں پہ، چھڑ آؤ یہ باز بھائی۔ آج کافی دن کے بعد میں ولاگ بنا رہا ہوں۔ میں 2 دفعہ جو ہے پہلے ولاگ بنانے کی کوشش کی ہے اور پھر بیچ میں کام رہ گیا، کوئی نہ کوئی کام نکل آتا تھا، مصروفیت نکل آتی تھی تو ویڈیو بیچ میں ہی رہ جاتی تھی۔ دوستو یہ پٹھی ہے لال بادشاہ کی، ماشاءاللہ میرے پاس یہ وہ پٹھیاں جو میں نے کوئی 6-7 پٹھیاں نا سعید بھائی کی طرف 4 مہینے کی چوچیاں بھیجی تھیں لکی مروت، پھر یہ ادھر ہی جوان ہوئی تھیں اور ہم نے ان سے 7 پٹھیاں واپس منگوا لی تھیں۔ ایک پٹھی ان میں سے میں نے دی تھی آصف بھائی کو، کلر سعیدہ والے کاشف بھائی، جو میرا حال ہے ابھی اٹلی یا UK چلے گئے ہیں، پتہ نہیں اب شوق دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ نہیں، پیچھے کچھ عرصہ پہلے تو رابطے میں تھے۔ ایک پٹھی ان میں سے ممتاز بھائی نے لے لی تھی ₹1,00,000 کی، 2 یوں چلی گئیں اور 5 پٹھیاں میرے پاس موجود ہیں۔ تو یہ بڑے مین بریڈرز کی پٹھیاں ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی یہ ہم آگے ان کو لگا رہے ہیں لوہریے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اذان ہو جائے پھر میں ولاگ کنٹینیو کرتا ہوں۔ چھوڑ دے جی دوستو، ولاگ اپنا پورا کرتے ہیں جناب، آگے چلتے ہیں۔ یہ پٹھی ہے جناب لال بادشاہ کی۔ اب میں اس بات پہ شیور نہیں ہوں کہ اس کی ماں ڈائریکٹ رانی ہے یا رانی کی پٹھی ہے، ان دونوں مادیوں میں سے کوئی ایک مادی اس پٹھی کی ماں ہے، کیونکہ دونوں اس ٹائم پہ ہم نے لگائی تھی لال بادشاہ کے ساتھ۔ یہ وہ بچے ہیں جو سن 2023 میں نکلے تھے۔ ادھر ہی ہمارے چورس خانے بنے ہوئے تھے اور ادھر سامنے گھاس لگا ہوا تھا پیچھے کھانے میں، اس کھانے میں یہ بچے جو ہے مادی پالتی رہی 4-4.5 مہینے کے کر کے۔ میں نے ایک دن سعید بھائی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے راول پنڈی، تو میں نے ان کو اٹھوا کے یہ بھجوا دی تھی، پھر یہ جوان ادھر ہی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ پٹھیاں جب فارم پہ واپس آئی تھی نا، تقریباً کوئی سال کی ہو گئے، تو ابھی یہ بھائی میرا کھڑا ہے ثانی، وہ پیچھے وہ اندر گیا ہے۔ میں نے ابھی یہ پٹھی خانے سے نکالی ہے، تو وہ دفتر سے نکلا ہے باہر آفس سے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ادھر آج پٹھی دکھاؤں، کیونکہ وہ زیادہ اتنا باریکی سے پرندے نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، اسے نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنے لگا رہتا کام شام میں۔ میں نے اس کو کہا یہ پٹھی دیکھ کون سی ہے، میں نے کہا جی یہ وہی ہیں جو سعید بھائی سے 7 پٹھیاں واپس آئی تھیں، اور تو نے کہا تھا جی کہ یہ پٹھیاں جو ہیں کوئی چس نہیں بنا رہی۔ میں کہا ہن تک؟ وہ کہتا ہے واقعی یار۔ تو دوستو یہ بات ہے، یہ جو ہے نا پرندے یہ بنتے ہیں ٹائم کے ساتھ۔ میں نے مدثر بھائی کو، جس کا نام انہوں نے کالو رکھا ہوا تھا، وہ پٹھی بھیجی، وہ رانی کی اور پرنس کی پٹھی تھی، ٹھیک ہے، وہ میں نے ان کو بھیجی۔ جب مدثر بھائی کے پاس پٹھی گئی، کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا احمد بھائی پٹھی کی آنکھ مزہ نہیں کرا رہی۔ میں نے کہا مدثر بھائی تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں، پھر آپ نے جو ہے یہ واپس کوئی نہیں کرنی، بہرحال یہ پٹھی میری ہو گئی ہے، میں اس کے بدلے میں آپ کو اور دوں گا، ٹھیک ہے، پٹھی اچھی پٹھی دے دوں گا جس کی آنکھیں شروع سے ہی صاف ہوں گی۔ تو ابھی آپ نے ٹک ٹاک پہ ڈینجرس کی بریڈ بھی دیکھ لی ہوگی، لسانیوں کی بھی دیکھ لی ہیں، تو ان میں کوئی نہ کوئی پرندے ایسے ہوتے ہیں جو دیر سے آنکھیں صاف کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سٹارٹ میں ہی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی بریڈ کی کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ بلڈ ہمارا اپنا ہے، اپنے کن پرندوں کے بچے نکلے ہوئے ہیں، تو آنکھیں جو ہیں وہ عمر کے ساتھ بعض کی ہوتی ہیں اور بعض کی جلدی ہو جاتی ہیں۔ اچھا اگلی بات سنیں، وہ پٹھی جناب تھوڑی سی نکھرنا شروع ہوئی، کوئی 4-5-6 مہینے کی ہوئی مدثر بھائی کے پاس، تو مجھے ان کا میسج آ جاتا ہے کہ جی احمد بھائی بات یہ ہے کہ یہ کالو جو ہے یہ میں نہیں دیتا، ابھی تو وہ وائرس میں ان کے پاس ضائع ہو گئی ہے، کہ جی یہ پٹھی میں نہیں دیتا، یہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا مدثر بھائی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جناب یہ پٹھی جو ہے آپ نے نہیں دینی، جب یہ اپنے جسامت نکھارے گی، اسکیلیٹن اس کا ڈھانچہ نکھرے گا، تو آپ نے خود کہنا ہے کہ میں یہ پٹھی جناب نہیں دیتا، مجھے یہ پٹھی دینا وارہ نہیں کرتی، ہاں جی۔ تو ابھی آپ دیکھیں مادی جناب کس پوسچر میں کھڑی ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو بریڈنگ کروانی ہوتی ہے یا بریڈنگ ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ شوق میں سب کچھ ہے۔ اب مجھے کئی دوستوں نے، میری مخالفت بھی پیچھے پڑی ہے، معاملات ہوئے ہیں میری بریڈ کے اوپر ہی ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارا کوئٹہ شویٹا والے بھی کرتے رہے ہیں، دوسرا تیسرا معاملہ۔ مجھے کئی لوگوں نے آ کے کہا کہ کوئی جتنا مرضی فنکار بان لے احمد بھائی، لیکن جتنی بریڈنگ ٹیکنیک آپ کے پاس ہے یا جتنا آپ اپنے پرندوں کو سمجھتے ہو اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
اب آپ میرے پاس رزلٹس دیکھ لو جو مادیوں کے نکلے ہیں. میں نے آپ کو مادیاں آج تک یہ شو نہیں کرائیں, اللہ جانتا ہے. یہ مادیاں میں نے چھپر کر کے رکھی ہوئی ہیں, میں نے کبھی اپنے یہ مشکیں نکال کے ٹیبل پہ کھڑے ہی نہیں کیے آپ لوگوں کے سامنے. ابھی میں نے آ کے اس سال میرا ذہن بنا ہے جب یہ 2.5 سال ہوئی ہیں کہ جناب میں ان کو, یہ 2.5 سال سے بھی اوپر ہے میرا خیال ہے, اب یہ 3 سال کے 2023 میں بچے نکلے ہیں. جولائی اگست میں تقریباً جو ہے نا, بلکہ نہیں ستمبر اکتوبر کی غالباً بات ہوگی, گرمی تھی, شدید گرمی تھی, اگست کی بات آپ لگا لیں 2023 کی, شاید 23, 24, 25 اور 26 تقریباً آپ لگا لیں کوئی یہی 3 سال شاید بن جاتے ہیں. 4 سال کی تو یہ نہیں ہے, پھر غالباً وہ 2024 ہوگا شاید, میرے حساب لگانے میں غلطی ہے. بہرحال یہ مادیاں 3 سال کی ہیں, 4 سال والی مادیاں یہ نہیں ہوئیں, مجھے یاد ہے اچھی طرح, ڈیجٹ میں فرق آ سکتا ہے. تو یہ میں نے آج تک آپ کے سامنے شو ہی نہیں کی کہ مجھے پتہ تھا جب یہ بنیں گی, جب یہ اپنا آپ نکھاریں گی, پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ پرندوں کے اوپر قائم دائم رہنا پڑتا ہے, پرندوں کے اوپر بندے کو پہرا دینا پڑتا ہے, اپنی بریڈ کے اوپر بندے کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, سکون کرنا پڑتا ہے, پھر پرندے نکھرتے ہیں. اب کچھ بچے پیچھے ناگ دیکھ لیں, ناگ کا بھائی شیرہ دیکھ لیں, کچھ اور بچے اس طرح کے نکلے ہیں. اب آگے انہی پٹھیوں کے ہیں, جب وہ لوریے کے ساتھ ڈلے ہیں, سعید بھائی والے مرغے کے ساتھ ڈلی ہیں, پرنس کے ساتھ ڈلے ہیں, اگلی جب بریڈ چلی ہے تو اگلا نکھار مزید VIP ہو گیا. 2-2.5 مہینے کا بچہ پوری نیلی آنکھوں میں اور کنگ لسانی والا معیار نکلنا سٹارٹ ہو گیا. تو بلڈ آپ کا اگر اچھے پوائنٹس کے ساتھ, اچھے فگر کے ساتھ, اچھے پوسچر کے ساتھ چل رہا ہے نا, تو آپ کی بریڈ ٹھیک چل رہی ہے. باقی اس کے اندر کراسنگ نہیں ہونی چاہیے. میں نے اپنے پرندوں کے اندر جتنے یہ میرے پاس لسانی چل رہے ہیں, ان لسانیوں کے اندر میرے پاس کسی قسم کی کراسنگ نہیں ہے. جو ادلکوں کا میرے پاس کراس ہے, پر ہے, ادلک کے اچھے مرغ ہیں, لیکن ان کا بھی کراس میں نے الگ سے رکھا ہوا ہے. ساوا ادلکا الگ ہے, ساوے کی پٹھی الگ ہے, ساوے کا پٹھا شیرو الگ ہے, ساوے کا کالا پٹھا الگ ہے, ایک اور پٹھا ہے وہ الگ ہے, وہ میں نے فرنچائزوں میں ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ساوے کا بھائی فیضان بھائی والا الگ کھڑا ہوا ہے. جتنی ادلکوں میں سے مادیاں وہ الگ ہیں, لسانیوں میں سے مادیاں الگ ہیں, 90 ہزاری, یعنی ٹوٹل کھوتا گھوڑا سمجھ کے چل رہے ہیں. یہ مکسنگ نہیں کر دی کہ یعنی ٹوٹل جہاں آیا جیسے آیا. تو یہی ٹیکنیک ہوتی ہے بریڈنگ میں کہ آپ اپنے جو مین پر ہیں, نسلیں ہیں, ان کو خراب نہ کریں. اس نسل کا, اس بلڈ کا جو آپ کے پاس لوپ آف DNA بنا ہوا ہوتا ہے, آپ اس کو اتنا اپنا وسیع کر لیں کہ آپ کے پاس ڈھیروں ڈھیر آپشن. میرے پاس الحمدللہ اتنے آپشن موجود ہیں نا کہ آگے اب میرا مین فوکس ہے لوریے پہ, سعید بھائی والے مرغے پہ, کیونکہ بلڈ وائز مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے. لال بادشاہ بھی پسند ہے, پرنس بھی پسند ہے, لیکن سب سے اوپر مجھے لوریا پسند ہے کیونکہ وہ گنجی مادی کا بچہ ہے. گنجی مادی میری وہ مادی تھی جس پہ میں یہ کہتا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ کی لسانی مادی دکھائی جائے تاکہ شوق ٹھنڈا ہو. یعنی اتنی مجھے پسند تھی مادی, اور اسی مادی کے پیچھے فارم سے چوری کروائی گئی تھی. آپ کو پتہ ہوگا 2022 میں لاکھے کھڑی تختی والے اور گنجی مادی کے پیچھے چوری ہوئی تھی. ان 2 پرندوں کی وجہ سے بھی باقی پرندے اٹھائے گئے تھے. ان بریڈ والا پٹھا گیا, وائٹ کا سیٹ گیا, اور یعنی 8-9 پرندے ہمارے چوری ہوئے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب سے خالص ہماری جو ہسٹری میں مادی نکلی ہے نا, وہ گنجی مادی تھی. تو اس کا آگے سے لوریا پٹھا ہے, اور پھر لوریے کا رزلٹ اب آپ نے دیکھ لیا. اب بات پھر بریڈنگ ٹیکنیک پہ آ جائے گی. اب دیکھ لیں کہ جس ذات کے بچے لوریے نے بنائے ہیں اور کسی مرغے نے نہیں بنائے. ناگ دیکھ لیں, ناگ کے درجے کا ایک بھی بچہ اور کسی بریڈر نے نہیں بنایا. اب ساری بات بلڈ پہ آ گئی ہے نا, پرسنٹیج پہ. تو یہ چکر ہوتا ہے. اب میں پرسنٹیج کو سمجھتا ہوں, پچھلے سارے ڈاٹے کو سمجھتا ہوں, تو اس وجہ سے میں ان پرندوں پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ جو بلڈ وائز میری سمجھ میں زیادہ آتے ہیں کہ یار ان کو مزید مجھے آگے چلانا ہے. تو یہ معاملات ہیں جناب. باقی ایک پٹھی کا آج آپ کو میں شو کروا رہا ہوں. گرمی آج واہ پڑی ہوئی ہے, اور ساون میں جو گرمی پڑتی ہے یہ صحیح حبس والی ہوتی ہے. اس ٹائم میرا بھی جو ہے وہ خوب پسینہ نکل رہا ہے. باقی آپ مادی کے بنتر دیکھیں, مادی کا چہرہ دیکھیں, اتنی ماشاءاللہ مادی کی گنڈ ہے, نیچے سے جوڑ بالکل یہ ہلکا سا بھی, یہ اتنا سا پوٹا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں جاتا, گیپ نہیں ہے, یعنی ایسے ٹھکے ہوئے ماشاءاللہ بدی ہوئی مادی ہے یہ. ٹھیک ہے یار دوستوں, میں نے نا کچھ بھیجنے ہیں پارسل, چاچو آ گئے بائکیا والے. اب یہ ہوتا ہے ولاگ سٹارٹ کرتا ہوں بیچ میں رہ جاتا ہے, تو میں نے کچھ پارسل بھیجنے ہیں, کچھ چوچے بھیجنے ہیں, کچھ میں نے فیکٹری سے مل سے سامان منگوانا ہے, فیڈ کا سامان کچھ کم ہوا ہے دانے کا. تو 2 کارٹن بڑھانا, میں چوچے پیک کرا کے دیں. تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں بعد میں. اب یہ چوچی ماشاءاللہ یہ ساوے دلکے کے ایک پٹھے کی چوچی ہے,
یہ 4 تھیں، 3 ہم نے جناب دے دیں، کارگو کروا دیں، اور ایک پھرتی پھرتی کافی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. ہاں بھائی فٹ ہیں. اب یہ بھی کہو آسانی ہے، کارگو نہیں ہے کرائی، یہ بھی کارگو ہو جانی ہے. تو اس طرح دوستو الحمدللہ کامیاب پلائی ہوتی ہے. چوچے اب وہ دیکھیں، وہ مار کٹائی والی چوچی پھر رہی ہے. اکثر مار کٹائی والا بچہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بہترین گھوم پھر رہی ہے اور A1. تو یہاں مار کٹائی والے بچے بھی ہمارے جو ہے نا وہ ضائع کبھی نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ہے. خوراک اچھی ہونے کی وجہ سے نیوٹریشن پوری ملتی ہے تو پرندہ خراب ہی نہیں ہوتا. مار پڑ بھی جائے تو جب نیوٹریشن پوری مل رہی ہوتی ہے، اصل میں مار کے بعد پرندہ خراب تب ہو جاتا ہے جب اس کو غذائی قلت ہو جاتی ہے. جب تک وہ ٹھیک ہوتا ہے تو جو آپ چلا رہے ہوتے ہیں وہ جیسے تیسے اس کی باڈی گزارا کر رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی مار پڑتی ہے، پوری غذا کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ تب لگتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ تب لگتا ہے جب غذائی قلت سے پرندہ خراب ہو، تب کون سا فارمولہ کام کر رہا ہے، کون سی خوراک کام کر رہی ہے. وہ کیسز ہم ٹک ٹاک پہ لگا چکے ہیں کہ شدید نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا شکار سکڑے ہوئے چوچے. اب وہ دیکھیں وہ چوچا گملے پہ کھڑا ہے، کتنا ایکٹیو ہے، اس بچے کو مار پڑی ہوئی ہے، یہ اپنے گروپ سے الگ ہوا ہے، کیسے سر مار رہا ہے دیکھ رہے ہیں. یہاں یعنی کٹے پٹے چوچے بھی جو ہے نا وہ صرف ہماری اچھی خوراک کی وجہ سے مار کھانے کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں. اب یہ چوچا شدید کمزور ہوا ہے لیکن یہ ایکٹیو ہے. اب یہ ڈے بائی ڈے اپنا وزن بہتر کر جائے گا. اتنی مار کھا کے بھی چوچا سروائیو کر جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھاتے رہیں گے، ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت لوگوں کو سمجھ آئی ہے اور مزید بہت لوگوں کو سمجھ آتی رہے گی. چاچو یہ کھول لو نا، 3 کلو پانا نے کھلا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا جی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. میں ذرا اپنا کام کر لوں. اللہ حافظ.